چلیے آج ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو ایمان کی طاقت اور یقین کی حدود کو پرکھتی ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جہاں وہ سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے جسے عام طور پر عقل تسلیم نہیں کرتی۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک بہت ہی دلچسپ سوال سے۔ ذرا سوچئے، آخر کوئی شخص اپنی پوری زندگی کسی مزار پر بے لوث خدمت کرتے ہوئے کیوں گزار دے گا، وہ بھی بغیر کسی تنخواہ یا معاوضے کے؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس کہانی کا مرکز ہے ایک عظیم عالم دین مرحوم مرزا قمی کا مزار، اور اسی مزار پر ایک ایسا پر اسرار خادم ہے جس کی لگن نے سب کو حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ لوگ دیکھتے تھے کہ شیروان سے آیا ہوا ایک آدمی روزانہ بغیر کسی کے کہے مزار پر خاموشی سے خدمت میں لگا رہتا ہے۔ اس کی اس غیر معمولی اور بے لوث خدمت کو دیکھ کر ہر کسی کے ذہن میں تجسس پیدا ہوتا تھا کہ آخر اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ آخر کار جب لوگوں نے بہت پوچھا تو اس نے اپنی خاموشی توڑی، اور اس نے جو بتایا وہ اور بھی حیران کرنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اپنے شہر کا ایک بہت ہی امیر تاجر ہوا کرتا تھا، اور بس یہیں سے اس کی زندگی کے ایک ناقابل یقین سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ تو چلیے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، اس دور میں جب وہ ایک کامیاب تاجر تھا اور اس کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو ہوا یوں کہ وہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ روانہ ہوا، وہاں اپنے تمام فرائض انجام دیے اور پھر سمندر کے راستے واپسی کا سفر شروع کیا۔ اسے اس وقت بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دے گا۔ اور پھر سفر کے دوران وہ لمحہ آ ہی گیا جس نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ اس کی زندگی بھر کی کمائی جو ایک تھیلی میں بند تھی، پھٹ کر سمندر کے بے رحم لہروں میں کہیں گم ہو گئی۔ ایک ہی پل میں وہ امیر تاجر بالکل مفلس ہو چکا تھا۔ وہ خود بتاتا ہے کہ میرے دل سے ایک سرد آہ نکلی اور میری امید ٹوٹ گئی۔ سوچ کر دیکھیے کیا حال ہوا ہوگا اس کا۔ یہ نقصان اتنا بڑا تھا کہ اس نے اسے اندر تک توڑ دیا تھا، اور وہ مایوسی کے گہرے سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ جب ہر دروازہ بند نظر آیا اور چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا تو اس کے پاس بس ایک ہی سہارا بچا تھا، اپنے ایمان کا۔ وہ ٹوٹے دل کے ساتھ نجف پہنچا اور وہاں مدد کے لیے دعا کی۔ یہی اس کی آخری آس تھی۔ اور پھر اسی رات اسے خواب آیا، ایک ایسا خواب جس میں بہت واضح ہدایت دی گئی، فکر نہ کرو، قم جاؤ اور اپنے پیسوں کی تھیلی مرزا ابو القاسم سے مانگ لو، وہ تمہیں دے دیں گے۔ اب یہ بات سننے میں کتنی عجیب لگتی ہے نا؟ تھیلی گری سمندر میں اور ملنے کا پتہ مل رہا ہے قم کا۔ ظاہر ہے عقل تو یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی، لیکن جب انسان ہر طرف سے ہار چکا ہو تو وہ تنکے کا سہارا بھی لیتا ہے۔ اس کے بس کھونے کو اب کچھ بچا بھی نہیں تھا، تو بس اسی شک اور امید کی کشمکش میں وہ قم کے سفر پر نکل پڑا۔ اور قم میں جو ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ جب وہ مرزا قمی کے گھر پہنچا تو دوپہر کے آرام کا وقت تھا۔ ایک خادم نے کہا کہ بعد میں آنا، لیکن نہ جانے کیا سوچ کر اس نے ہمت کی اور اندر کے دروازے پر دستک دے دی، اور تبھی اندر سے ایک آواز نے اسے اس کے نام سے پکارا۔ پھر مرزا قمی خود باہر آئے اور اپنے کپڑوں سے وہی تھیلی نکال کر اسے تھما دی جو سمندر میں گم ہوئی تھی۔ یہ ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ اس معجزے کے بعد مرزا قمی نے اس سے صرف ایک شرط رکھی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک وہ زندہ ہیں اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے۔ یہ بات اس بزرگ کی عظمت کو اور بھی بڑھا دیتی ہے۔ خیر، وہ شخص تو اپنی تھیلی لے کر واپس آ گیا، لیکن اس معجزے نے اس کی زندگی پر ایک ایسا گہرا اثر چھوڑا تھا جس کا ادراک اسے کئی سالوں بعد جا کر ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ اپنے کاروبار اور دنیا داری میں اس قدر مشغول ہو گیا کہ وہ عظیم واقعہ کہیں یادوں کے کسی کونے میں دب سا گیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا؟ زندگی کی مصروفیات ہمیں ایسی گہری باتیں بھلا دیتی ہیں۔ پھر کافی سال گزرنے کے بعد ایک دن اس نے یہ پورا قصہ اپنی بیوی کو سنایا۔ اس کی بیوی نے جب یہ داستان سنی تو کہا کہ جس عظیم ہستی سے ایسا معجزہ ظاہر ہوا، اس کی صحبت اور خدمت سے دور رہنا تو سب سے بڑی محرومی ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو قائل کیا کہ انہیں سب کچھ چھوڑ کر ان کی خدمت میں جانا چاہیے۔ اس کی بیوی کی بات نے اس پر گہرا اثر کیا اور انہوں نے مل کر ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ اپنی ساری جائیداد، اپنا گھر، زمین، سب کچھ بیچ کر، اپنا وطن چھوڑ کر قم جانے کا فیصلہ کیا
تاکہ اپنی باقی زندگی مرزا کھمی کی خدمت میں گزار سکے۔ لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کم پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ مرزا کھمی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ وہ ان کی زندگی میں ان کی خدمت کرنے کا موقع گنوا چکے تھے۔ یہ خبر سن کر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ مرزا کھمی کی زندگی میں ان کی خدمت نہیں کر سکا تو اب ان کے مزار کی خدمت کرے گا، اور اس نے عہد کیا کہ جب تک میرے جسم میں جان ہے میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، بلکہ یہ میرے لیے باعث فخر ہے۔ اور بس یہی وہ عہد تھا جس نے اسے مزار کا بے لوث خادم بنا دیا۔ تو جو سوال ہم نے شروع میں اٹھایا تھا اس کا جواب یہ ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ شاید سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ بہت سی چیزیں جنہیں ہم اپنی محدود سوچ کی وجہ سے ناممکن سمجھ لیتے ہیں وہ درحقیقت ممکن ہوتی ہیں۔ سمندر میں گری تھیلی کا کم میں مل جانا اس کی ایک روشن مثال ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم اس داستان کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ ایک سوال ذہن میں ضرور آتا ہے کہ کیا ہماری اپنی زندگی میں بھی ایسے ناممکنات ہیں جو صحیح یقین اور کوشش سے ممکن ہو سکتے ہیں؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔